السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل سرفراز چودھری کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین اور بچوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ گیپ جو ہے، یہ رابطہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور معاشرے میں اس کے بڑے منفی اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں ذرا سی بات پہ، اور نفرت کا ایک طوفان برپا ہوا ہے اور گھر کا سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں والدین اور بچوں کے ٹوٹ رہے ہیں اور نفرتیں بڑھ لی ہیں۔ اور اس نفرت میں بچوں کو جب گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جن کو شعور حاصل نہیں ہے، تو وہ اس شعور کی اس نہج پہ نہیں پہنچتے، تو پھر جب گھر سے نکال دیتے تو رات وہ بسر کرتے ہیں، اگر کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تو پھر وہ اسی طرح سے برے لوگ انہیں جو نا اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں، برے لوگ انہیں جو نا گھیر لیتے ہیں، پھر وہ برائی میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں کوئی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہیں وہ غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں، پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اسی طرح سے پھر یہ دوبارہ محبتیں کس طرح پروان چڑھیں گی ان کے دلوں میں، یہ نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے کہ یہ جو رابطے کا فقدان ہو رہا ہے، رابطہ جو اس میں منفی چیز آ رہی ہے، رابطہ جو اس میں بڑھتا جا رہا ہے، ایک فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں، یہ فرسٹریشن کس طرح ختم ہو، اس موضوع پہ آج جو روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے مدعو کیا رحمان عاشق صاحب کو۔ تو رحمان صاحب، آپ نوجوان ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ معاملات زیادہ پھل پھول رہے ہیں۔ جی بالکل، کہ والدین اپنے بچوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، جائیداد سے آگ کر رہے ہیں اور ان کو دھتکار رہے ہیں انہیں، اور نفرتیں ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کوئی مجرم بن رہا ہے، کوئی نشئی بن رہا ہے، اور وہ انہیں ناکامی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور شیطان کا تو پہلا کام ہی یہی ہے کہ نفرت کو وہ پروان چڑھاتا ہے، اور اسی طرح سے انسان ناکام ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ ہمیں جہنم سے انسانوں کو بچانا ہے، والدین کو بتانا ہے ہمیں کہ بھائی آپ شعور حاصل کریں، آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے، اور آپ کوئی رائے بھی دیں کہ کس طریقے سے بہتری لے کے آئیں ہم اپنی سوسائٹی میں۔ السلام علیکم سرفراز صاحب، میں وعلیکم شکر ادا السلام۔ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے چینل پہ انوائٹ کیا اور اس موضوع پہ انوائٹ کیا آپ نے۔ یہ موضوع ہماری جنریشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ میں تقریباً 1 ویک پہلے، ایک ہفتہ پہلے، میں ایک نوجوان سے ملا، خوبصورت نوجوان تھا، ینگ نوجوان۔ اس سے میں ملا تو وہ میرے سے پیسے مانگ رہا، کچھ پیسے مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کس لیے، تم اچھے نوجوان ہو، کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ اصل میں تھا فٹ بال پلیئر۔ وہ کہہ رہا ہے میں فٹ بال پلیئر تھا، اور میں تقریباً اکثر ٹورنامنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ نائٹ میں ہی ہوتے ہیں، جو گراس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اکثر نائٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو ان نائٹ میں تقریباً 12 بجے 1 بجے گھر گیا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ اس کی بحث ہوئی ہے، اس کے والدین نے اس کو ایک قسم کی دھمکی بھی دی کہ اگر تم دوبارہ لیٹ ہوئے تو میں گھر سے نکال دیں گے، مطلب 100 طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن اس کو کچھ بننا بھی تھا، اس کو پیشن بھی تھا۔ اب والدین جو ہیں، دیکھیں ہم سارے والدین کو بلیم نہیں کر سکتے، جی ٹھیک ہے؟ جن کو شعور حاصل ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ہوا، ان سے پوچھتے ہیں، بیٹھ چیت کے بات کرتے ہیں کہ تم اتنا لیٹ کیوں ہوئے، کیا کر رہے ہو، کس صحبت میں ہو۔ اور جن والدین کو شعور حاصل نہیں ہے، وہ صرف جا کے ڈائریکٹ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ تو ایسے جو والدین بولتے ہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ، جب وہ انسان گھر چھوڑ کے جاتا ہے، بری صحبت، فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں وہ نشے میں لگ جاتا ہے، ڈرگس میں لگ جاتا ہے، بری صحبت میں لگ جاتا ہے، اور جن والدین کو شعور حاصل ہے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں جب فرسٹ ٹائم لیٹ ہوا، مجھے والدین نے کہا کہ دوبارہ لیٹ ہوئے تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اور سیکنڈ ٹائم بھی اس کا نائٹ میں دوبارہ میچ تھا، تقریباً وہ 1-1:30 بجے گھر آیا، تو اس کے والدین نے اس کو فائنل ڈیسیجن کا یہی تھا کہ تم ہمارے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور جس ٹائم اس نے گھر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ میری تو دلی خواہش یہ ہے کہ اللہ ایسا وقت کسی پہ نہیں لائے۔ آمین۔ وہ سگریٹ کے نشوں میں لگا ہوا ہے، ڈرگس کے نشوں میں لگا ہوا ہے، الکحل کے نشوں میں لگا ہوا ہے، مطلب ایک قسم کی زندگی اس کی تباہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر والدین کو بلیم نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس شعور حاصل نہیں ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ آیا ہے۔
آپ بیٹھو, آپ اس سے بات کرو کہ آپ لیٹ کس وجہ سے ہوئے, آپ کیا کر رہے ہو. آج کل کے والدین یہ کرتے ہیں کہ میں شعور حاصل نہیں ہوئے, ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ گھر سے نکل جاؤ ہمارا. آپ ان کو سمجھو تو وہ کیا کر رہا ہے, آپ ان کو سمجھتے نہیں ہو, جذباتی فیصلہ کرتے ہو, آپ شیطانی کام کرتے ہو. آپ تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھو, ان سے بیٹھ کے بات چیت کرو. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی, ہمیں ان کو سمجھنا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں بھائی, اور ہمارے جتنے بہن بھائی, ہماری سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں, ہمارے والدین, آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ایک نوجوان, وہ اسے پتہ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں یہ نوجوان ہیں, اور ان کے یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, سوشل میڈیا پہ سب چیزیں آ رہی ہیں. تو نفرت ایسی چیز ہے کہ انسان سے اگر کوئی رویہ برا کر لے, اور وہ بھی اپنے لوگوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے بہن بھائیوں سے, تو نفرت اس کو کہاں لے کے جائے گی. پھر آپ اور ہم اس کو نفرت کو کس طرح ختم کریں گے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, تو اس کے اثرات بڑے بھیانک ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں تو یہ بڑے معاملات خراب ہیں. معاملات یہ خراب ہیں کہ والدین کو شعور ہی حاصل نہیں ہے, بچے بول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی سرفراز صاحب, بالکل جن لوگوں کو شعور حاصل نہیں ویسے ہی کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کی زندگی بھی برباد ہوئی ہیں. تو نافرمانی کا ایک طوفان برپا ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور بچوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ والدین کی جو عزت ہے وہ صرف شیطان کے علاوہ کوئی نفرت نہیں ڈالتا والدین کے لیے, شیطان کا کام ہے. اور مسلمان بچے وہ بالکل اس تصور کو گہرا کریں کہ ہمارے ماں باپ بڑے بہن بھائی ہیں ہمارے, ان کی نفرت ہمارے دل میں نہ آئے, اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو ضرور ہم میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی, اور اپنی کمیوں کی طرف بھی ہم دیکھیں. ہمیں دونوں کو ملانا ہے, والدین کو, بہن بھائیوں کو, بڑوں کو, اور ان کے بچوں کو. ہمارا فرض جوڑ بنانا ہے, توڑ بنانی نہیں ہے. اور والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ٹوٹے دل توڑے نہ کسی کے. بچے کبھی بھی باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے, چھوٹے بھائی کبھی بھی بڑے بھائی سے بڑے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے ہمارے بچے ہیں, تو انہیں ہمیں سمجھانا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, انہیں ہم نے پیار سے ڈیل کرنا ہے, اور اس نفرت کو ختم کرنا ہے, اور جوڑ بنانا ہے, معاف کرنا ہے, اور انہیں سمجھانا ہے. سمجھانے میں کمی ہوگی ہمارے. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت نہیں ڈال سکتے, اور اسی طرح بچے بھی یہ سوچیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی نفرت اپنے دل میں نہیں ڈال سکتے. تو رحمان بھائی, آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی نظر میں حل ہے؟ جی سرفراز صاحب, بالکل اس پہ یہی حل ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فار ایگزامپل آپ کا جو بیٹا بیٹی جو بھی ہے آپ کا, اگر وہ لیٹ نائٹ گھر آتا ہے, آپ ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں, آپ ان سے بحث کریں کہ آپ کہاں تھے رات میں, کیا کام کر رہے ہیں, اتنا لیٹ آپ کیوں ہوئے. آپ یہ نہیں کہ آپ شیطان کی باتوں میں آ کے آپ ان کو ڈائریکٹ بول دیں تم گھر سے نکل جاؤ, تم میری جائیداد سے فارغ ہو, آج سے تم میری اولاد نہیں ہو. تو اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر حال کیا ہوگا. ایسے لوگوں کی پھر آخرت دنیا کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں کی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, ناکام ہو جاتا ہے انسان, ہو جاتے ہیں اور شیطان ناکامی کی طرف لے جاتا ہے, نفرت بڑھاتا ہے. بالکل تو آپ دیکھ لیں کہ رحمان عاشق صاحب کے کیا خیالات ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ بھائی نفرت دل توڑ لیں, آپ والدین اپنے بچوں کا دل توڑ لیں. تو ایسا نہیں کرنا پلیز. ہمیں اپنے بچوں کے دل توڑنے نہیں ہیں. نفرت آ جائے گی, نفرت بڑھ جائے گی, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نفرت انہیں ناکامی کی طرف لے جائے گی. اور یہ رحمان عاشق صاحب نے جو روشنی ڈالی, میں ان کے خیالات سے بالکل متفق ہوں. والدین کو بھی چاہیے, لیکن بچوں کو بھی چاہیے بھائی کہ اپنے والدین کی نافرمانی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے, اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن والدین کو چاہیے کہ بچوں کو تو شعور حاصل نہیں ہے, تو ان کو سمجھانے کا کوئی بہترین طریقہ ڈھونڈیں, اور پیار کی زبان دل میں اثر کرتی ہے. آپ کلوز اپ اس کا تیار کر لیں, آپ بتا دیں. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, آپ کو یہی چاہیے کہ آپ شعور حاصل کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنی اولادوں کو سمجھیں, اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو سمجھیں, ان کو ہر ایک چیز بتائیں, ان سے کوئی چیز چھپائیں نہیں. اگر آپ لیٹ نائٹ بھی گھر آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ اتنا ٹائم تک کہاں تھے, آپ جھوٹ نہیں بولیں ان سے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اولادوں کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو آنے والا مستقبل ہے ہمارے بچوں کا, نوجوان نسل کا, وہ ایک طرح سے اچھی پروان چڑھ سکے گی وہ. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. تب تک کے لیے آپ کو
میں رحمان عاشق الفراز صاحب آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، گڈ بائی کہتے ہیں، اور نئے موضوع نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. السلام علیکم. چودھری سرفراز اور رحمان عاشق کو اجازت دی.